میرا مسئلہ ہے میں سوچتا بہت ہوں, بڑے بڑے اہداف بنائے ہوئے ہیں مگر عملی کوشش نہیں کر پاتا. میرا ہدف ہے دین کے کاموں میں خرچ کروں مگر کماتا نہیں ہوں, کام میں دل نہیں لگتا. دیکھو جب بھی کوئی پلاننگ ہوائی ہوتی ہے نا تو وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. پلاننگ کرنے کا طریقہ یہ, پین ہاتھ میں رکھو, ڈائری لے کے بیٹھو, جو دماغ میں اس کو پارسل کرو صفحے پہ. اب آپ کو لکھا نہیں جاتا تو جس کمبخت سے لکھا نہیں جا رہا وہ اس پلاننگ پر عمل کہاں سے کیا جائے گا اس سے. ابے بھائی دیکھو, اب پھر کہتے ہیں لوگ لمبے جواب دیتے ہیں تو جواب دینا پڑتا ہے نا. ایک بچہ سست تھا بہت زیادہ, کام نہیں کرتا تھا. ابا نے ایک مشین لا کے رکھ دی, کمبخت کہ تو کوئی کام نہیں کرتا, اب تیری زندگی تباہ ہو رہی تھی, میں نے مشین دے دی ہے تجھے, بٹن دبائے گا پانی آ جائے گا, بٹن دبائے گا روٹی آ جائے گی, بٹن دبائے گا یہ کام, بٹن دبائے گا وہ کام. اب تو آسان ہو گیا نا تیرے لیے کام کرنا. تو وہ کہتا ہے ابا ایک مشین بٹن دبانے کے لیے بھی لے آؤ, کہ بٹن بھی کون دبائے, وہ بھی مشین ہی دبا دیا کرے بٹن, بٹن کون دبائے گا بیٹھ کے بھائی. تو اب اتنی سستی کہ آپ سے ڈائری پہ لکھا ہی نہیں جا رہا, تو اس کا مطلب آپ چھوڑ دو کام وام, یہ پڑے رہو, ٹھیک ہے نا, آپ چھوڑ دو, آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اتنا تو کرو کہ اس کو دماغ میں جو پلاننگ آ رہی ہے, دیکھو دماغ جو ہے نا ہمارا وہ خیالات کا مجموعہ ہے. یہ خیالات اکٹھے کرتے 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 یہ سیٹ نہیں کرتا, ترتیب نہیں دیتا. یہ میموری کارڈ ہے جس میں چیزیں جمع ہوتی رہیں گی, ترتیب آپ کو خود دینی ہے اس کو. تو اس کے لیے بجائے دماغ کو تھکانے کی قلم کو تھکاؤ, ڈائری میں اس کو لکھو. آج ایک کام کریں, جو کچھ کھوپڑی میں ہے نا کہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, وہ سارا کاپی پہ لے آئیں, آپ ڈائری پہ لے آؤ. شروع میں تو بڑا کچرا جمع ہو جائے گا, اوٹ پٹانگ چیزیں آئیں گی, لکھ دو اس کو ایسی کی تیسی. مثال کے طور پر اوٹ پٹانگ چیزیں اتنی آئیں گی, ایک پہلے نمبر پہ آپ لکھو گے کہ مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, انڈے جا کے چیک کرنے ہیں. ہو سکتا ہے میرے تو یہی پلاننگ کا حصہ ہو. دوسرا آئے گا کہ بھائی امریکہ جانا ہے بیان کے لیے, اب امریکہ جانا ہے بیان کے لیے, مرغی کو انڈوں پہ سے اٹھانا ہے, انکیوبیٹر کا پانی چیک کرنا ہے, تو اوٹ پٹانگ ہو رہی ہے نا. میں نے جب اپنی پلاننگ لکھنا شروع کی نا تو پتہ ہے کیا, جو میرے دماغ میں آیا میں نے کہا ڈائری میں ڈالو یار, دماغ میں لے کے کیوں گھومے ہم اس کو, دماغ کو خالی کرو کسی اور کام کے لیے, آگے چلو. ورنہ دماغ سارا دن پکتا رہتا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, اور اسی میں زندگی گزر جاتی ہے, کرتا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. فرشتہ آ جاتا ہے, نکل پتلی گلی سے یہاں سے, چل بھائی. تو میں نے جب ڈائری میں منتقل کیا نا تو 4 سال سے میرا جو گھر میں بستر ہے نا, بیڈ, ویسے تو میں نیچے سوتا ہوں, بیڈوں پہ گدوں پہ مجھے سونے کی عادت ہی نہیں ہے, لیکن گھر میں گدے ہیں تو نا بہرحال, وہ پھٹا ٹوٹا ہوا تھا اس کا. وہ بھی پلاننگ میں تھا کہ یہ پھٹا جوڑنا ہے. بعض دفعہ اس میں بیٹھو یا لیٹو دھڑام سے نیچے. جب پلاننگ نہیں ہوتی تو 6 سال سے نلکے ٹپک رہے ہوتے ہیں, ان کا واشر چینج کرنے کی نوبت نہیں آتی. تو وہ پھٹا تھا, 3 سال سے گھر کا نلکا ٹپک رہا تھا کچن کا. گھر والے کہہ کے تھک گئے, بھائی اس کو ٹھیک کرانا ہے. اچھا بھائی ٹھیک کرانا ہے. پھر گھر سے باہر نکلے, بھول گئے. پھر گھر میں آئے تو نلکا ٹپک رہا ہے, ٹھیک کرانا ہے, کوئی کام نہیں ہوتا. تو میں نے کیا لکھا, جو اٹرم پٹرم کھوپڑی شریف میں آ رہا ہے اس میں نے پلاننگ ورزش کرنی ہے. بہت عرصے سے سوچ رہے تھے ورزش کرنی ہے, بھائی روزانہ سوچ کے ہی ورزش کرنی ہے. نیچے پھٹا ٹھیک کرانا ہے, نمبر 3 نلکا ٹھیک کرانا ہے, نمبر 4 بزنس کرنا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, نمبر 5 یہ کرنا ہے, نمبر 5 حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے. سر میں نے ایک دن شیشے میں دیکھا تو ایئرپورٹ بن چکا تھا. اس وقت میری 2 شادیاں تھیں اور سر میرا کیا تھا, ایئرپورٹ. تو مجھے تھا کہ اس لک پہ آپ کو فرشتہ تو آئے گا, رشتہ نہیں آئے گا اس لک پہ. ایک مثال دے رہا ہوں, کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے ڈائری میں. سر پہ بال اگانے ہیں, لکھ دو نا, کوئی پابندی تھوڑی ہے, کوئی ٹیکس تھوڑی لگ رہا ہے, کوئی نیب والے آ کے چیک تھوڑی کریں گے, یا FBI والے آ کے چھاپا تھوڑی ماریں گے, یا گورنمنٹ تھوڑی پوچھے گی کہ کیا لکھ رہا ہے بھائی تو, تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے اتنے, تیرے سر پہ بال کہاں سے اگیں گے. تو اٹرم پٹرم جو ہے نا سب اوٹ پٹانگ لا کے ڈائری میں کیا کر دو, الٹ دو, اسی کی تیسے جو آ رہا ہے لکھ دو. ایک دفعہ دماغ کی بالٹی کو خالی کرو یار. کھچڑی جو پکی ہوئی ہے نا کھوپڑی میں, یہ ڈائری کو گندا کرو اپنی. سب لکھ دیا. اس میں بڑے بڑے پلان بھی تھے جو میں بتا نہیں رہا ہوں نا آپ کو, میں تو ساری باتیں سب بتا دوں, ہاتھ پاؤں کٹوا دوں.
اس میں بہت بڑی بڑی باتیں بھی تھیں, چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تھیں. بیڈ کا پٹا ٹھیک کرنا ہے تو مرغیوں کے دانے کا اب یہ ہماری مرغیاں جو باجرہ کھا رہی ہیں, دانہ کھا رہی ہیں, گراتی بہت تھیں, بہت زیادہ گراتی ہیں, ضائع بہت. یوٹیوب پہ ایسی ایسی ویڈیوز ہیں کہ آپ ایسے برتن بنا سکتے ہیں جس میں دانہ ضائع نہیں ہوتا. وہ ویڈیوز دیکھ تو رہے ہیں لیکن اس پہ عمل کب کریں؟ تو یہ بھی لکھ دے بھائی تو مرغیوں کے لیے برتن بنانا ہے تاکہ دانہ ضائع نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. سب بٹرم پٹرم لا کے اس کو خالی کر دو. پھر ایک چھوٹی سی ڈائری, ڈی ایس ڈائری جسے کہتے ہیں, ڈیلی شیڈول, وہ جیب میں رکھو. کچھ چیزیں بعد میں یاد آئیں گی, ابھی یاد نہیں آ رہی. آپ جاؤ گے اڑے یہ تو رہ گیا, وہ چھوٹی ڈائری میں لکھ دو. پھر اگلے دن ابے یہ تو لکھا ہے, ہم تو کراچی کے اسٹائل میں ابے تبھی چلتا ہے, ابے یہ تو یاد ہی نہیں رہا, وہ بھی لکھ دو. رات کو آ کے یہ بالٹی بھی بڑی بالٹی میں انڈیل دو اور یہاں سے کاٹ دو, ورنہ دونوں جگہ سے پھر ٹینشن میں آئے گا, ابے وہاں بھی لکھا ہوا ہے, یہاں بھی لکھا ہوا ہے, وہ والا ہے یا یہ والا ہے. جب ایک بالٹی میں انڈیلا تو یہاں سے اس کو بالکل, بلکہ صفائی پھاڑ دو, ورنہ وہ دیکھتا رہے گا یہ کاٹا ہوا ہے کہ نہیں کاٹا ہوا. ٹھیک ہے نا, صفا پھاڑ دو. تو جب سب کچھ اٹرم پٹرم ڈائری میں آ گیا نا, اس میں ٹائم لگے گا. آپ کہو گے میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, نہیں بھائی, یہ بہت ٹائم ویسٹنگ سے یہ عمل آپ کو بچا رہا ہے. بے شک ایک ہفتہ لگ جائے, اس میں ایک مہینہ لگ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں اتنے سال کچھ نہیں کیا تو ایک مہینہ اگر نہ کرو تو کیا ہے, اب تو کچھ ہونا شروع ہوا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو آپ کی پلاننگ ہے نا, اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے کام ایسے ہیں جو میں ٹائم باؤنڈ نہیں ہوں, وہ زندگی میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں. ان کو آپ نے, وہ سلیمان احمد صاحب ہیں نا ٹائم لینڈر والے, ان کے پاس ایک ڈائری ملتی ہے, ڈی ایس ڈائری ہے, بڑی خاندانی ڈائری ہے. اس میں ڈائری میں الگ سے پیجز ہیں کہ یہ پوری زندگی میں جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ ادھر لکھ دیں. تو ورنہ تو سادہ ڈائری بنا لیں آپ کہ بھئی یہ ڈائری کے یہاں سے یہاں تک پیج وہ ہیں جس میں پوری زندگی میں جو کام میں نے کبھی بھی کرنے ہیں وہ اس میں ڈال دو, وہ جلدی کے نہیں ہیں. صحیح ہے نا, تو وہ آپ نے ڈال دیے, بولو چھانٹی کر دی کہ یہ کام ایسے ہیں جو پوری زندگی میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں, ابھی فوری ضرورت کے نہیں ہیں. یہ وہ والے کام ہیں جو اس سال میں نے کرنے ہیں, اس سال میں نے لازمی کرنے ہیں, ان کو ڈال دیا آپ نے. ان کاموں میں جو اسی سال آپ نے اسٹارٹ کرنے ہیں لازمی. پھر کچھ کام ایسے ہوں گے جو اس مہینے کرنے ہیں, کچھ کام ایسے ہیں جو اس ہفتے کرنے ہیں, کچھ کام ایسے ہیں جو کل کرنے ہیں. مثال کے طور پر بجلی کا وہ تاریں نکلی ہوئی ہیں, بچوں کے کرنٹ لگنے کا اندیشہ ہے, وہ کام بھی ڈیلے ہو جاتے ہیں ماں باپ کے. ابھی ہمارے جاننے والے ایک استاذ, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, ٹینک جو ہے نا پانی کا ٹینک, اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا, یا ڈھکن نہیں تھا, بنوانا تھا دوسرا ڈھکن, بچی گر گئی اس کے اندر. اب وہ گر گئی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اب وہ 2 دن سے بچی تلاش ہو رہی ہے پورے شہر میں, بچی کہاں گئی, اغوا تو نہیں ہو گئی. کسی کو خیال آیا کہ ٹینک میں دیکھو, تو 2 دن کے بعد دیکھا کہ بچی اندر, 5-6 سال کی بچی, کیا ماں باپ پہ گزری ہوگی. تو بعض دفعہ گھر میں یہ بڑے حادثوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں یہ چیزیں. آپ کی چھوٹی سی غفلت, بجلی کی تار نکلی ہوئی ہے, گھر والوں نے کہا بھائی اس کو الیکٹریشین کو بلاؤ, بچے کو کرنٹ لگ سکتا ہے. آپ نے کہا اچھا, بھول گئے, بچے کو کرنٹ لگ گیا. تو ایسے ایمرجنسی نوعیت کے کام بھائی یہ کیا کرنے ہیں, یہ آج کرنے ہیں. تو اس کو باؤنڈ کرو, سمجھ رہے ہو. پورا ہفتہ آپ کی ڈائری کا آپ کے سامنے ہوگا, اس ہفتے میں نے یہ کام کرنے, جن میں کل یہ کام کرنے. تو جب آپ اس ٹریک پہ چلنا شروع ہوں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ زندگی میں ایک مینجمنٹ آنا شروع, اور بڑے پرانے کام جو بہت عرصے سے رہ گئے تھے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر کچھ کام ایسے ہوں گے, وہ کام تو ہے لیکن اس کا طریقہ نہیں پتا ہوگا. مثال کے طور پر ابھی انہوں نے سوال پوچھا کہ ماں باپ کو عمرہ کرانا ہے, تو پہلے تو اس پہ غور کر لینا کہ عمرہ, پھر ہر کام کی الگ الگ پلاننگ. یہ والا کام کرنا ہے تو اس کے لیے ٹائم باؤنڈ کرو کہ میں اس کے لیے صبح اتنے بجے میں ٹائم نکال کے بیٹھوں گا, صرف اسی کام پہ سوچوں گا میں کہ یہ میں نے کرنا کیسے ہے. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے. مثال کے طور پر عمرہ کرنا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ ایسے تھوڑی عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کرنا ہے بس, بھائی اس پہ میں سوچوں گا. وہ ٹائم باؤنڈ کرو کہ یہ بھی ایک کام ہے, عمرے کے بارے میں سوچنا ہے. یہ کب سوچنا ہے, کل. یہ والا ٹائم میرا صرف سوچنے کے بارے میں. تو سوچو وہاں بیٹھ کے, اور پھر اس میں لکھو اس کو کہ بھائی یہ اس کی پلاننگ کرو. جو کام نہیں ہو رہا نا اس کام کے سوچنے کا ٹائم بھی لکھو. ایک نوجوان میرے پاس آیا,
اس کو عادت تھی فوش فلمیں دیکھنے کی, چھوٹ نہیں رہی تھی. میں نے اس کو بہت سمجھایا, بہت طریقہ بتایا. میں نے اس کو کہا کہ ایسا کرو, ایک ٹائم ایسا رکھو جس میں صرف پین ہاتھ میں لے کے بیٹھو اور یہ سوچو کہ میں نے یہ چھوڑنا کیسے ہے, اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا, کیا کیا کرنا پڑے گا, کون کون سے اوقات ایسے ہیں جس میں گناہ کی طبیعت زیادہ ہوتی ہے, تو ان اوقات میں نے کیا کرنا ہے. اور میں نے کہا اس میں یہ نہ سمجھنا کہ شیطان کہے گا کہ نہیں یہ ٹائم ضائع کر رہے ہو. نہیں بھائی, جب تک کوئی پالیسی بنا کے نہیں اٹھوں گا, بستر سے اٹھوں گا نہیں جب تک میں لکھ نہ لوں. اور پھر اگر وہ پالیسی ٹوٹ جائے دوبارہ لکھو. ہوتے ہوتے الحمدللہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ برائی چھوٹ گئی ہے. تو جب تک آپ لکھنا نہیں سیکھتے نا, پلاننگ کرنا نہیں سیکھتے, ایسی جو بے ڈھنگی زندگی گزر رہی ہے اس سے کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا. ٹائم ضائع ہوتا رہے گا, برباد ہو جائے گی زندگی. اس میں اور بھی ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. چلو گے تو انشاءاللہ آسانی آئیں گی, ورنہ اگر زیادہ چاہتے ہو تو ٹائم لینڈر والوں کی ورکشاپ لے لو ٹائم مینجمنٹ کی, اس سے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب.